الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات، آج کا میرا عنوان گفتگو کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کرے اور کوئی دوسری نیت، لوگوں کو دکھلانا، لوگوں سے تعریف وصول کرنا، مشہور ہونا، بہت سے نیتیں انسان کی فاسد ہو سکتی ہیں. انسان اپنی نیت کو تمام فاسد چیزوں سے بچائے اور ایک ہی نیت کرے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. انہیں حکم نہیں دیا گیا سوائے اس بات کے، مانا یہ صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی بات ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کریں. اعمال جتنے بھی نیک عمل ہیں یا برائی سے رکنا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے. حنفاء للہ، ہر قسم کے باطل سے جدا ہو کر، یعنی اس میں کوئی مکس کرنے کی، آمیزش کرنے کے ساتھ ایک دوسرا بھی کسی قسم کے ساتھ بات رکھنے کی اجازت نہیں ہے. بالکل صرف ایک ہی ہے. جو بھی کام ہو، خصوصاً عبادات، اعمال خیر، جتنے بھی مومن کام کرے، مقصود اللہ کو راضی کرنا. مخلوق اور خدا کے بندے اسے کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے اس کے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس بات کو ذہن میں زیادہ نہ رکھیں. مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے. انسان نے اپنی نیت ایک ہی رکھی، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اس کے بعد اگر لوگ اس کی تعریف کریں تو یہ اللہ کی نعمت ہے. لوگ اسے برا بھلا کہیں تو یہ بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ دونوں کوئی پریشانی والی باتیں نہیں ہیں. پہلے خوش ہونے والی بات نہیں ہے، دوسرے کو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ مقصود لوگ نہیں ہیں. مسلم شریف کا حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، کتنے خوبصورت ہو، کتنے ہینڈسم ہو، کتنے پریٹی ہو جناب، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتا. وہ اموالکم، خدا تعالیٰ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاس کتنا مال و دولت ہے.
تمہارا مکان کتنا عالیشان ہے، تمہارے پاس گاڑیاں کتنی اور کس جناب یعنی وہ برانڈ کی گاڑیاں ہیں، تمہارا لباس کیسا ہے، تم کیا کھاتے پیتے ہو، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا سونا چاندی ہے، تم کتنے امیر آدمی ہو۔ اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، نیتیں کیا ہیں تمہاری۔ اچھی نیت ہے تو مال بھی اچھی چیز ہے، شہرت بھی اچھی چیز، سب کچھ اچھا ہے۔ اگر نیت بری ہے تو یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، نیتوں، دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے، شکلوں، صورتوں، مال کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ دوسری حدیث پاک ہے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عامل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں شریکوں سے پاک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں ہر قسم کے شرک سے پاک ہوں، کوئی میرا شریک نہیں ہے۔ جس انسان نے بھی کوئی بھی عمل کیا اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لیا، میں نے آج یہ موضوع اس لیے رکھا کہ مسلمان قوم اس وقت اس کی جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری یہ ہے کہ جو بھی کرتے لوگوں کے لیے کرتے، بس لوگ خوش ہو جائے، برادری خوش ہو جائے، دوسرا آدمی خوش ہو جائے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نہیں کام کرتے، جو بھی کرتے نا، یہ اب آپ ذرا اس کا سروے کر کے دیکھ لیں اور پوچھیں ذرا یہ جو کچھ تم کرتے کیوں کرتے ہو، تو جواب یہی ملے گا نا جی کیا کریں، بس آج کل رواج ہی ایسا ہی ہے۔ رواج کے کون لوگ ہوتے ہیں نا جی، کیا کریں جی، بس برادری مجبور کرتی ہے، کیا کرتے ہیں، بیٹے مجبور کرتے ہیں، بیٹیاں مجبور کرتی ہیں، دوسروں کو آگے رکھیں گے۔ ساری بیماری یہی ہے، اور تمام تر بہت بڑی بیماریوں کے جڑ کی یہ چیز ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ اچھا، جو چیز ساری زندگی ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ حاصل بھی نہیں ہوتی۔ میں نے آج تک کسی کو دیکھا کہ اس کی ساری برادری اس پر خوش ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بہت ہی کوئی خوش نصیب ہوگا کہ اس کے ساری برادری اس پر خوش ہے، اس کے سارے لوگ پیدائش سے لے کر جب تک اس نے اپنے گرد و پیش لوگوں کو دیکھا، سارے اس کے خوش ہوئے ہو، بڑا خوش نصیب ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا میں نے کم از کم نہیں دیکھا، میری زندگی میں ایسا کوئی کیس نہیں ہے کہ جس انسان سے سارے خوش ہو گئے ہوں۔ جب انہوں نے خوش ہونا ہی نہیں ہے، رزلٹ یہی نکلتا ہے، کچھ لوگ آپ کے موافق ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے مخالف ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ رہتا ہے۔ نہ کسی کا کوئی سارے لوگ دشمن ہوتے ہیں، نہ سارے دوست ہوتے ہیں۔ یار ان کے لیے پھر یہ سارے پیپر بیلنے کیوں ہیں؟ جب رزلٹ یہی نکلے گا، تجربے کر کے دیکھ لو، اپنے تجربے شیئر کر کے دیکھ لو، کیا یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ اگر نکلنے گا تو پھر ان کو چھوڑو، کام جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو، جس نے تمہیں جزا دینی ہے، جس نے تمہارا حساب و کتاب لینا ہے، جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اس کے لیے کرو نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے یہ سب کچھ تمہیں دیا ہے اس کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانا بھی اسی کے پاس ہے، حساب بھی وہی لے گا، جزا بھی وہی دے گا، سزا بھی وہی دے گا۔ نہ یہ سزا دے سکتے ہیں، نہ یہ کوئی جزا دے سکتے ہیں،
نہ یہ آپ سے کوئی حساب لے سکتے. کیا کرتے ہیں جن کے لیے تم کرتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عامل عملا، جس انسان نے بھی کوئی کسی قسم کا عمل کیا، اشرک فیہ معی غیری، اور اس عمل میں یعنی اس کی نیت میں میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کیا، ترکتہ ہوں و شریکہ ہوں، اس کو اور جس کو اس نے شریک کیا میں اس کا حوالے کر، بس تو جان یہ جان، بس کر اس کو خوش، جس دن یہ خوش ہو گیا نا میرے پاس آ، واپس تو میرے پاس ہی آنا، کر جن کو میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں اور اس کے شریک کے حوالے کر دیتا، کرتا رہے، کر ساری زندگی اس پر محنت، پھر زندگی کے آخری حصے میں ذرا دیکھنے کا رزلٹ کیا ہوگا. وفی روایت انا منہ بریء ہوا للذی عاملہ، دوسری اسی روایت کے قصہ یہ ہے اس کی بجائے کہ میں اس کو اس کے شریک کے حوالے کر دوں، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس عمل کو میں اسے بری ہوں، وہ جس کے لیے کیا ہے نا بس اسی سے وہ اس کی جزا وصول کرے، میرے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی نیت کو خراب کیا. میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو وہ کچھ ہے جو آپ میرے لیے کرو گے. جب آپ نے عمل میرے لیے کیا ہی نہیں ہے، جن کے لیے کیا پھر ان سے وصول کر لو، میں اس کو اس کا حوالے کر دیتا ہوں، لے وصول کر. تیسری حدیث پاک ہے حضرت جندب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سمع سمع اللہ بہ ومن یرا یرا اللہ بہ، جو آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دکھلانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ سب کے سامنے، یعنی کیا تم نے شہرت کے لیے، اب اللہ پھر اس کو مشہور کرے گا، پر کیسے کرے گا؟ ساری دنیا کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا، قیامت کے دن سب کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا. یہ ہے وہ بد نصیب جو عمل کرتا تھا شہرت کے لیے، مشہور ہوگا پر مشہور ذلت میں ہوگا. وہ فرمایا وہ دکھاتا تھا، اللہ پاک سب کے سامنے اس کو اللہ پاک فرمائے گا یہ وہ بد نصیب ہے کہ جو انسان عمل کرتا تھا میرے لیے نہیں، ان کے لیے. اور اللہ پاک پھر فرمائے گا جن کے لیے تو کرتا رہا ہے نا، اب جائے ایک ایک کے پاس، اس سے جا کر وصول کر اس عمل کا نتیجہ، صلہ اور اس کا بدلہ اور اس کا ثواب وصول کر جا کر. یہ کوئی دینے کی ہے ان میں کوئی طاقت ہمت؟ یہ کوئی دے سکتے ہیں تجھے؟ جا وصول کر. اللہ پاک فرمائے گا جا ان سے وصول کر، اور سب کے سامنے اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا، ایک ایک کے پاس بھیجے گا. مجھے بہت اس بات کا تجربہ ہے، خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر. یہ جب لوگ ہوتے ہیں نا جی ناجائز کام کرتے ہیں، اور میں ان سے جب منع کرتا ہوں، میں یار یہ کام کرتے کیوں؟ دنیا کے بھی نقصان ہے، قیامت کا بھی نقصان ہے، اور صرف نقصان ہے ان کاموں میں. پتر نہیں چھوڑنے، تیاں نہیں چھوڑنی ہے، برادری نہیں چھوڑ دی، یہ نہیں کرتا، وہ یہ بہانے بنائیں گے، نہیں چھوڑتے. سچے کیس ہوں گے، میں کب کہتا تم جھوٹ بولتے ہو؟ مگر اللہ کی بارگاہ میں تیری جگہ تیرا بیٹا، او یار وہ تو بڑی دور کے بعد ہے، خدا نہ کرے کسی کے گھر کو آگ لگ جائے نا، یہاں کوئی فلڈ آ جائے نا، تو بیٹا ہو نا اندر، باپ آگ میں نہیں جاتا، بیٹے کو وہاں اکیلا چھوڑ جاتا ہے. فلڈ میں کسی کا کوئی عزیز ڈوبنے لگے، لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نہیں ڈوبیں گے، اس کو جانے دو. قبر میں تو بڑی دور کی بات ہے، زندگی میں کوئی انسان مشکل وقت میں کام نہیں آتا. کتنے لوگ ہیں جو کسی کے کام آتے ہیں زندگی میں، یعنی انتہائی مشکل وقت ہو جہاں پر موت سامنے نظر آ رہی ہو.
جب دنیا میں انسان کسی کے کام اتنا نہیں آتا، کتنے ہر روز کیس ہوتے ہیں، کتنے کیس ہوتے ہیں. کوئی انسان ہے جو دوسرے کی بہت بڑی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کیا مدد کر سکتا ہے؟ آج کل تو زمانہ یہ آ گیا جناب پہلے فیسیں رکھو پھر ہم آپ سے بات کرو، اتنی بھی نہیں کوئی مدد کرتا. پہلے کہ ادھر فیسیں رکھو پھر بات کریں گے. اب تو اور زمانہ بدل گیا. آپ یہ فرماتے ہیں قیلا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمدہ الناس علیہ. ایک آدمی اس نے عمل کیا خیر کا اچھی نیت کے ساتھ، عمل بھی اچھا نیت بھی اچھی، دونوں کو ٹھیک رکھا. عمل بھی اچھا کیا اس نے، نیت بھی ٹھیک کی، اس کے باوجود لوگ اس کی اگر تعریف کریں، اس نے تو لوگوں کی تعریف کے لیے عمل نہیں کیا، وہ کسی سے واہ واہ کرانے کے لیے. آج کل تو جناب بے شمار مولوی ہے وہ تقریر ہی نہیں کرتے جب تک واہ واہ کے آگے سے آوازیں نہ آئیں. وہ ہے کہ مقصود ہی یہ لوگ ہوتے ہیں، بولو جی واہ واہ کرو جی، سبحان اللہ کرو جی. اور یار مقصود یہ لوگ ہیں کہ مقصود اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عمل اس نے اچھی نیت کے ساتھ کیا، عمل بھی اچھا نیت بھی اچھی، لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس نے یہ اس عمل کا نتیجہ اسے اسی دنیا میں مل گیا، پھر قیامت کو اس کے لیے کیا ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المومن، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ ہے جو مومن کو جلدی صلہ دے دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ فوراً اس نیکی کا صلہ دیتا ہے. خود صحابہ اکرام بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، دیگر کتب حدیث میں کتنی حدیث ہیں جب صحابہ اکرام کے پاس دولت کے انبار لگ گئے، ادھر سے کسرا کا خزانہ آ رہا ہے، کیسر کا خزانہ آ رہا ہے، دولت ہے، ریل پیل ہے، مال دنیا کے مال، روتے تھے صحابہ اکرام، رویا کرتے تھے، دولت کو دیکھ کر آنسو بہاتے تھے. اچانک اچھا بہترین کھانا اگر دسترخوان پر آ جاتا چھوڑ دیتے تھے. فرماتے تھے کیوں؟ ہم نے تو یہ سارے عمل اس کام کے لیے نہیں کیے تھے، ہم نے تو یہ سب کے سب اعمال قیامت کے لیے کیے ہوئے ہیں، آخرت کے لیے کیے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے. ہماری نیتوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں. کبھی کبھی وہ یاد کرتے روتے تھے، لیکن کہتے تھے یہ کو اللہ کی رحمت ہے، بغیر نیت ہی کے، بغیر مانگے ہی اللہ پاک نے اپنے خزانوں کے منہ ہمارے لیے کھول دیے، بغیر مانگے کے کھول دیے. اور یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی بشارت ہے مومن کے لیے، اس کا دل اور مطمئن ہوتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں خوش کرتا ہے کہ میرے بندے تو نے میرے لیے کیا ہے نا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یہ دنیا کس کی ہے؟ میری. آخرت کس کی ہے؟ میری. دنیا کی نعمتیں کس کی ہیں؟ میری. آخرت کی نعمتیں کس کی ہیں؟ میری. میری مرضی ہے نا کسی کو میں یہاں بھی دے دوں وہاں بھی دے دوں، یہ میری مرضی ہے نا. فرمایا تم عمل آخرت کے لیے کرو، اس کے بعد مجھ پر رہنے دو کہ میں کیا کرتا ہوں. اگر میں یہاں دے دوں تو خوش ہو جائے کرو، نہ دوں تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے اس کے لیے کیا نہیں ہے، اس کے لیے کیا نہیں ہے. اور میں خالد صاحب صبح کہہ رہا میرے پاس اتنے انبار چیزاں لگے تھے، یقین کرو میں کوئی بندہ لے جائے. آج صبح میں گل کر رہا تھا، بغیر منگیوں لوگ آگے دے جاندے نے، بغیر منگیوں آگے لوگ دے جاندے. میں کنے دفعہ تو سانوں کہ
وہ میرا منگی اللہ دے، میں تو نہیں کسی سے کوئی چیز مانگی، لیکن یہ ناجائز ہے؟ نہیں، نبی صلی فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہیں فوراً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے تیرا دل میں ذرا اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں، جب تو نے میری راستے میرے لیے کوئی کام کیا ہے تو یہ نہیں میں تو زیادہ لمبا انتظار نہیں کرانا چاہتا، میں یہی دے دیتا ہوں، لیکن مقصود اس کو نہ بناؤ۔ آپ اللہ کے لیے کوئی کام کر کے تو دیکھو، کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ریٹرن کیسے کرتا ہے۔ یس، اگر کرے اللہ کا شکر ادا کرو، کیوں؟ یہ خدا کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے نا، میں تمہیں اور دوں گا، میں تمہیں اور دوں گا، میں تمہیں اور دوں گا۔ یس، اگر میری نعمتوں کی ناشکری کی نا تو پھر میرے عذاب کے لیے بھی تیار ہے۔ شکر کرو جو اللہ دے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں بھی دیتا ہے، اور یہ حدیث پاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ ہیں جو دنیا میں بھی بڑے خوشحال، آسان، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ قیامت کے دن بھی بڑے آسانی میں ہوں گے۔ فرمایا یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی رحمت، وہ مالک ہے نا جس کو چاہے دونوں دنیا میں آسانی کے ساتھ، یہاں بھی کوئی پریشانی نہ ہو، بہت زبردست قسم کی زندگی گزارے، وہاں بھی یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن اس کو مقصود نہ بناؤ۔ اگر یہاں دنیا میں نہ آسانیاں ملیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تمہیں، اگر تم نے اپنے عمل آخرت کے لیے کیا ہے تو پھر انصار کرو، آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ دے گا، لیکن عمل کرو صرف خدا کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، پھر رہنے دو اس پر، مالک ہے وہ۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا، بھائی خدا مانگتے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں بالکل خوبصورت، بہترین، حسین، آسانیاں، کمفرٹ لائف عطا فرما، قیامت کی بھی عطا فرمائی، اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر نیت خراب ہے تو پھر یہاں دنیا میں تو شاید کمفرٹ ہوگی، پھر آگے کمفرٹ نہیں ہوگی۔ یس، اگر نیت ٹھیک ہے ہو سکتا ہے دونوں کمفرٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے ایک تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ کمفرٹ ہوگی۔ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی فرمایا لوگوں کو جمع کرے گا اور ایک پکارنے والا پکارے گا، من اشرک فی اعمال عاملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ۔ جس نے کوئی بھی عمل میرے علاوہ کسی کے لیے کیا ہے تو اس کے پاس جائے، جا کر صلہ وصول کرے، اس کے پاس جا کر اپنا صلہ وصول کرے۔ آج میرے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کوئی بھی عمل کیا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے، فرمایا حقرہ و صغرہ، ہم کہتے ہیں کیا، فرمایا وہ دنیا میں تو بڑا بننا چاہتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو لوگوں کی نظر میں حقیر بنا دیتا ہے اور لوگوں کی نظر میں چھوٹا بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس نے نیت کی تھی بڑا بننے کی، جو بڑے بننے کی نیت سے عمل کرے نا اللہ اس کو دنیا ہی میں چھوٹا بنا دیتا ہے، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو حقیر کر دیتا ہے۔ لیکن جو آدمی عمل کرے اللہ کے لیے، اب اس کی مرضی ہے کسی کو عظیم بنائے یا نہ بنائے، اس کی مرضی ہے، لیکن عموماً دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ عموماً دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جو آدمی عمل اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عظیم بناتا ہے اور آخرت کے روز بھی وہ عظیم ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو، کوئی دوسری نیت نہ ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو بھی
ان احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اذان دے۔